بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی حافظ اسامہ صاحب ہیں اور ہم ان کا قبولیت اسلام احمدیت کا واقعہ آج سنیں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضی بھائی کیا حال ہیں؟ الحمدللہ حافظ صاحب آپ سنائیں۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، جزاکم اللہ، شکریہ بہت بہت، آپ نے موقع دیا کہ خاکسار اپنا تعارف کرائے کہ کس طرح جماعت احمدیہ میں یعنی حقیقی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلے تو اس واقعے کو شروع کرتا ہوں کہ حافظ قرآن جو ہیں وہ ہماری فیملی میں اور بھی 4 حافظ قرآن ہیں۔ تقریباً بچپن میں ہی ہم سب نے حفظ کیا اور وہابی فرقہ سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم بہن بھائیوں میں سے 5 ہم حافظ قرآن ہیں، تو کافی مذہبی گھرانہ ہے ہمارا، اور جو ہے ہمارے گھر میں کافی درس و تدریس قرآن پاک کا، حدیث کا، وہ کافی چلتا رہتا تھا۔ لیکن جماعت احمدیہ کے بارے میں جو انفارمیشن جو تھی وہ صرف اور صرف یہی تھی کہ احمدی جو ہیں وہ ان کا کوئی اور نبی ہے، وہ کسی اور کو نبی مانتے ہیں، صرف اتنی انفارمیشن تھی میرے تک۔ باقی میرے بہن بھائیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن احمدیت کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم تھا، کیونکہ احمدیت کے بارے میں جو ہے وہ نہ ہی کبھی ہم نے انٹرسٹ لیا تھا، اور نہ ہی میرے گھر والے کبھی کسی کا ایسا کوئی مخالفت کسی نے کبھی کی تھی، گھر والوں نے کسی احمدی کی، کہ ہمیں کوئی پتہ چلتا۔ بچپن میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے ایک خواب دیکھی۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ مولوی ہیں، اور لیکن ایک شریف مولوی ہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کو ایک نیک بزرگ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مانتے نہیں ہیں حضور کو جس طرح ہم مانتے ہیں، لیکن ایک لحاظ سے وہ عزت کرتے ہیں۔ اور میرے والد صاحب نے ایک خواب دیکھی جب میں چھوٹا تھا، تو وہ خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب چھت پر جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور مغرب سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ ہم 4 بھائی ہیں، اور جو ہے وہ فیملی کے اور بھی ممبران ہیں، لیکن اس وقت میں بھائیوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب نے جو خواب دیکھی وہ مغرب سے سورج کو طلوع ہوتے میرے والد صاحب نے دیکھا۔ وہ سورج جب کم از کم جیسے کہتے ہیں ایک تیر کا جتنا تیر ہوتا ہے اتنا تھوڑا سا اونچا جب ہوا، تو ساتھ ہی ایک پھر شمال یا جنوب کی طرف سے ایک سورج اور نکل آیا۔ اس کے نکلتے ہی ساتھ ہی ایک پھر اسی طرف سے دوسری طرف سے پھر ایک سورج اور نکل آیا، اور پھر آخر والا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلا، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ گھبرا کر وہ جلدی سے چھت سے نیچے اتر آئے۔ ظاہر ہے جب اس وقت ان کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیسی خواب ہے۔ تو وہ سوئے بھی، ظاہر ہے وہ اوپر ہی تھے اس وقت، تو خواب میں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ بہرحال ہو سکتا ہے یہ خواب
میں کچھ تھوڑا سا ادھر ادھر الفاظ ہو جائیں، میرے والد صاحب کو بالکل صحیح یاد ہوگا، لیکن وہ ہمیں یہ سناتے تھے خواب۔ تو ٹھیک اسی طرح ہوا کہ جب خاکسار جو ہے وہ پاکستان سے جب ادھر یورپ کے لیے سفر کا جو ارادہ کیا اور نکلا، تو اس وقت تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز دینا ہے۔ تو اس وقت جب 1998 کی بات ہے، تو اس وقت خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے احمدیت میں یعنی حقیقی اسلام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ واقعہ یہ خواب کے ساتھ اس لیے میں ذرا مختصر سا کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے اس خواب کا پتہ چل جائے۔ وہ پہلا سورج جو ظاہر ہے، میں تو سورج کا اس لیے مطلب تو ہم یہی لیتے ہیں کہ یہ حقیقی اسلام ہی ہے۔ سورج کی جو حدیث بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ مغرب سے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ دوبارہ پھیلے گا، کہ مغرب سے ہی پھیلنا ہے، اور اسی طرح ہی اب ہو بھی رہا ہے جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ تو جب مجھے 1998 میں بیعت کی ہے، 2005 تک تھوڑا عرصہ ہو گیا، تو 2005 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے گھر میں جو ہے وہ میرے بھائیوں نے وہ 2005 میں بیعت کر لی۔ وہ اسی طرح ہی اسی خواب کے جیسے خواب تھی کہ آگے پیچھے وہ جو دوسرے 3 سورج نکلے ہیں وہ جلدی سے، اسی طرح انہوں نے 2005 میں بیعت کر لی۔ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے یہ اسلام کا اور احمدیت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو دکھا دیا تھا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ کیسے میں احمدیت کی طرف مائل ہوا۔ وہ یہ ہے کہ بچپن میں میرے ایک دوست ہیں جن کے ساتھ میں پڑھتا رہا، اور وہ بھی پاکستان میں نہیں ہیں، وہ نیو یارک میں ہیں۔ ان کے ساتھ کھیلتے تھے ہم بچپن میں، اسکول کٹھے جاتے تھے ہم۔ وہ دوست میرے وہ احمدی ہیں۔ اس وقت تو ان کے ساتھ بات چیت اس ٹاپک پہ نہیں ہوتی تھی، اور ایک دفعہ جب میں ان کے گھر میں گیا تو ادھر حضور رابع رحم اللہ کی جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کی تصویر پڑی ہوئی تھی، ادھر لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے تصویر کو دیکھ کے تو جلدی سے دوسری طرف جو ہے دیکھتے ہوئے اپنے دوست کو دیکھا اور پوچھا کہ اچھا یہ ہیں تمہارے جو عالم ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ بس اتنا ہی میرے ذہن میں ہے، اس سے زیادہ نہ میں نے حضور کی تصویر کو پھر دیکھا اور نہ ہی میں نے انٹرسٹ لیا اس وقت۔ تو جب میں جرمنی میں آ گیا تو ادھر اسی دوست کا جو پاکستان میں تھا اس کے کچھ کزن تھے ادھر، تو ان کو ملنے کے لیے میں 1-2-4 دن کے لیے ملنے کے لیے میں ان کو ان کے لیے پاس چلا گیا، کیونکہ ان کے ساتھ ویسے تعلقات تھے، کبھی احمدیت پر بات تو نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ تو ادھر گیا تو ادھر 2-4 دن تو رہنے کا ارادہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کچھ اور دن رہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا ٹھیک ہے، اس وقت کام وغیرہ بھی جو ہے وہ نہیں لگا ہوا تھا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں رہ لیتا ہوں۔ 2 ہفتے کا ارادہ کر لیا میں نے۔ تو ان نے جب ان کے پاس رہا تو انہوں نے ان کے جو ہیں وہ اور بھی دوست ان کے گھر میں آتے تھے، تو ان دنوں میں ہی ادھر جو ہیں وہ ایک دوست جو ہمارے ساجد محمود مبشر صاحب ہیں، ان کو گوگی کر کے بھی بلاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے میرا تعارف ہوا، اور انہوں نے مجھے تبلیغ شروع کر دی اور میرے ساتھ کافی بحث مباحثے شروع ہو گئی۔ بات تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں میں مانتا تھا ان کی، کیونکہ میری طبیعت میں بہت زیادہ ضد تھی کہ ہر چیز پر جو ہے وہ میں اٹک جاتا تھا، کہ میں مانتا نہیں تھا، کہتا تھا کہ جو میں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے۔
لیکن وہ جو ساجد صاحب ہیں انہوں نے دل نہیں چھوڑا تبلیغ پر، وہ باقاعدگی سے مجھے تبلیغ کرتے رہے، اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ نہیں میں ابھی واپس نہ جاؤں گھر، 2 ہفتے کا میرا ارادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ہی رہ لیں، میں آپ کو ادھر ہی جو ہے وہ تھوڑا عرصہ جو ہے وہ کہیں ہم کام وغیرہ بھی ادھر ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو میں اس وقت ظاہر ہے نیا نیا یورپ میں آیا تھا، تو میں نے تو ابھی کام لگا بھی نہیں تھا، تھوڑی دیر کام کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اس شہر میں بھی کام دیکھ لیتے ہیں، تو میں بہرحال کہیں کام لگ گیا تو ادھر ہی رہنے لگ پڑا۔ تو ساجد صاحب جو ہیں وہ باقاعدگی سے مجھے تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی تبلیغ کا بہرحال جو ہے وہ کچھ زیادہ اثر اس لیے نہ ہوا کہ میری طبیعت میں جو جیسا کہ بتایا میں نے کہ میں بات نہیں مانتا تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ ساجد صاحب نے مجھے لا کر کشتی نوح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب ہے وہ مجھے دی تاکہ میں اس کو پڑھوں۔ میں نے ابھی اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا ابھی کھولتے تھوڑا سا پڑھا ہی تھا، تو میں نے اٹھا کے دور پھینک دی، مطلب دور سے مراد بڑی تیزی سے میں گاڑی میں بیٹھا تھا، میں نے آگے ڈیش بورڈ پہ جلدی سے اس کو ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی اور پھینکی میں نے، اور پھر میں نے ساجد صاحب کی طرف میں نے ان سے مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ آئندہ سے آج کے بعد جو ہے نا مجھے اس طرح کی کتاب آپ نے بہرحال نہیں دینی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ میرا ذہن تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے۔ بہرحال بات آگے گزرتی گئی، ساجد صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر چیز کو میری کو برداشت کرتے تھے، ان کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ برداشت تھی، انہوں نے اس چیز کو بھی برداشت کیا کہ کتاب کو میں نے ان کے سامنے کیسے پھینکا ہے، تو بہرحال وہ ہر چیز میری کو برداشت کر جاتے اور ہنس کے مذاق کر کے تو ٹال مٹول کر دیتے بات کو۔ ان دنوں میں جب یہی ایسے ہی دور چل رہا تھا تو انہوں نے مجھے مسجد میں بھی لے جانا کرنا، اور اپنے مربی صاحب کے ساتھ بھی مجھے کافی انہوں نے بٹھایا، بات چیت کی، کافی بحث ہوئی، اور مربی صاحب کا بھی بہرحال میں نے کافی جو ہے وہ سر کھایا، کیونکہ مربی صاحب کو بھی کوئی بہرحال کامیابی نہ ہوئی۔ تو میں بہرحال ساجد صاحب سے بھی میں کئی دفعہ میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوتا تھا کہ آپ کے مربی صاحب کو میں نے وہابی کر لینا ہے، تو ساجد صاحب مسکراتے تھے تو کہتے تھے ٹھیک ہے کر لو۔ اور ایک جو ہے وہ حیران ہونے والی بات جو ہے وہ میں نے دیکھی کہ میں سب سے پہلے جب احمدیہ مسجد میں گیا تو مسجد میں انٹر ہوتے ہی میری نظر ٹی وی پر پڑی، اور ہمارا جو گھر ہے میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا ابھی کہ بہت مذہبی گھرانہ ہے، ہمارے گھر میں کبھی اگر ہم ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا تو ہم چھپ کے 2 گلیاں 3 گلیاں چھوڑ کے ہم کسی کے گھر میں جا کے چھپ کے ہم بچے تو ٹی وی دیکھتے تھے، کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ خرید نہیں سکتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ وہ گناہ سمجھتے تھے اس کو۔ تو جب میں مسجد میں انٹر ہوا تو ادھر سامنے ٹی وی پڑا ہوا تھا، اور میرے دیکھتے ہی میں نے کہا کہ یہ مسجد کے اندر ٹی وی کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں اس کے اوپر؟ تو انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے ہم ٹی وی ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہم دیکھتے، ہم صرف اپنا ہمارے امام ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں تو ہم اس پر وہ خطبہ سنتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے بھی خطبہ وغیرہ جو ہے وہ سنوایا۔ تو اس وقت بھی کوئی بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بھی ذہن میں چینجنگ آئی ہو، وہ بھی بالکل نہیں آئی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہمارا ایمان تھا کہ وہ ان کو ماننا کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں، یہ ہمارے ایمان کا ایک
بہت ہی اہم حصہ تھا۔ تو ان دنوں میں جو ہے وہ اس شہر میں، یہ شہر جو ہے وہ کولون کا شہر ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں، جہاں ساجد صاحب رہتے تھے، اور وہ میرے جو دوست ہیں بچپن کے پاکستان کے، ان کے جو کزن اور رشتہ دار ہیں سب، ان کے انکل ہیں، وہ سب ادھر ہی رہتے ہیں کولون میں۔ تو یہ کولون کی بات ہے، حضور رابع رحمہ اللہ اس وقت میں 1998 میں کولون تشریف لانے والے تھے، اور ساجد صاحب نے جن کے میں زیر تبلیغ تھا، انہوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے امام کو ایک بار دیکھ لو۔ ساجد صاحب نے جو ہے وہ بہت کوشش کی مجھے مسجد میں اندر لے کے جانے کی تاکہ میں حضور کو دیکھ لوں، لیکن ظاہر ہے ادھر سیکیورٹی پر اور جو انتظامیہ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غیر احمدی ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کیونکہ کوئی بھی ایسے جماعتی طور پر اجازت نہیں ہے کسی غیر احمدی کو اس وقت اندر آنے کی۔ بہرحال ساجد صاحب نے ان کے ساتھ کافی بات چیت کسی طرح کر کے تو مجھے بہرحال وہ اندر لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اب اندر جب گئے تو اس وقت نماز مغرب کا ٹائم ہونے لگا تھا، تو اب مجھے پتا تھا کہ یہ ان کے امام آ رہے ہیں اور میں دیکھنے لگا ہوں ان کو، مجھے دیکھنے کے لیے یہ اندر لے کے آئے ہیں۔ تو میں بہت نروس بھی تھا، بہت زیادہ، بلکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ کوئی غلط قدم نہ میں اٹھا دوں۔ تو اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو بہت بدنامی ہوگی، پاکستان میں گھر والے کیا کہیں گے، سارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ مولویوں کے گھروں میں جو تعلیم حاصل کی اور اس گھرانے سے جو بہت ہی مذہبی گھرانہ ہے، ان سب کے جو ہے وہ اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی۔ بہت زیادہ احتیاط بھی کرتا تھا کہ کسی قسم کا ایسا کوئی قدم کوئی نہ اٹھے جس سے میری فیملی کو، میرے والدین کو کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس نعمت سے نوازنے والا ہے۔ میں جب وضو کر رہا تھا، جب حضور آنے والے تھے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، تو وضو کرنے کے لیے لوگ ظاہر ہے تیاری کر رہے تھے، اور میں بھی وضو کرنے لگ پڑا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نماز تو پڑھنی ہے۔ اور پہلے اگر میں جب نماز پڑھتا ہوتا تھا مربی صاحب کے پیچھے، تو میں اپنی نماز بہرحال علیحدہ پھر پڑھ لیتا تھا، یاری دوستی میں بھی پڑھ لیتا تھا، اور بعد میں اپنی نماز بھی میں پڑھ لیتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مربی صاحب کے پیچھے میری نماز نہیں ہوئی، تو اس لیے مجھے اپنی نماز پڑھنی چاہیے، تو میں پڑھتا تھا۔ تو اب جب کہ حضور آ رہے تھے تو میں وضو کرنے لگا، نماز کی تیاری کرنے لگا۔ تو وضو کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں اس وقت بہت نروس تھا، اور میں رک گیا، اور میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس وقت میں بالکل صاف دل لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو یہ بندہ سچا ہے تو مجھے اس کے ساتھ لگا دے، اور اگر یہ سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، تو مجھے بچا لے۔ اور یہ دعا جو ہے وہ یہ ایسی دعا تھی کہ جس سے میرے دل کو سکون ہو گیا، میں بالکل ہلکا سا محسوس میں اپنے آپ کو کرنے لگ پڑا۔ میں اوپر گیا اور حضور کے انتظار میں اب ہم بیٹھ گئے۔ اب مجھے یہی پتا تھا کہ ان کے عالم صاحب آئیں گے اندر اور نماز پڑھائیں گے، اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اب جب کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے حضور نے اندر آنا ہے، تو مجھے بٹھایا بھی ادھر ہی گیا تھا، جیسے حضور دروازے کے اندر سے انٹر ہوں تو ساتھ ہی ادھر سے مڑ جائیں، تھوڑا سا چل کے تو آگے لوگوں کے پیچھے پھر آ جائیں گے حضور۔ بہرحال ٹائم ہو گیا، حضور رابع رحمہ اللہ اندر تشریف لائے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا ایک شخص دیکھا تھا کہ جو روحانیت میں اس طرح تھا، اتنا نور تھا اس کے چہرے پر کہ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے میرے سامنے سے وہ شخص گزرا، صرف کچھ سیکنڈ کے لیے،
میرے خیال میں وہ سیکنڈ، میرے خیال میں 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوں گے وہ، اور ان سیکنڈ کے اندر اندر ہی وہ جتنی ساجد صاحب نے تبلیغ کی تھی، وہ جتنی مربی صاحب نے کی تھی، وہ جتنا ہر بندہ ادھر جتنے بھی میرے یار دوست بن چکے تھے، سب نے میرے ساتھ بحث مباحثے کیے تھے، وہ سب کا سب جو ہے وہ اس وقت رنگ لایا جب میں نے حضور کو دیکھا۔ اور جب حضور کو میں نے دیکھ لیا، حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو میں یہی دل میں کہتا تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا شخص، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں دل میرا یہی نماز میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر سب جھوٹا ہیں، پھر ہر چیز جھوٹی ہے۔ یہ میرے بار بار میرے دل سے، میری زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے۔ اس طرح پھر جب حضور چلے گئے، حضور صرف اس وقت کولون میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے، حضور چلے گئے، تو اب میں نہ ساجد صاحب کے ساتھ بحث کرتا تھا، نہ مربی صاحب کے ساتھ بحث کرتا تھا، اور میری ایک قسم کی جیسے کہتے ہیں زبان ہی بند ہو گئی ہے، اس طرح ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ ٹھیک 2 ہفتے، پورے 2 ہفتے جو ہے وہ میں بہت ڈر ڈر کے اپنی زندگی کو میں نے وہ گزارا ہے۔ وہ آج تک مجھے یاد ہے وہ دن، کہ میں بہت بہت ڈر گیا تھا، ڈر رہا تھا کہ مجھے کسی وقت بھی میری موت ہو جانی ہے۔ 2 ہفتے بعد تقریباً میں نے جو ہے وہ آدھی رات کو، تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا، سارے سو رہے ہوں گے، سو رہے تھے، اور میں نے ساجد صاحب کو اٹھایا۔ میں نے کہا ساجد صاحب میں نے مسجد میں جانا ہے اور بیعت کرنی ہے۔ تو ساجد صاحب کہتے ہیں یار سو جاؤ، اب تو سارے سو رہے ہیں، تو اب صبح چلتے ہیں مسجد میں۔ تو بہرحال صبح مسجد میں پہنچے، اور ادھر مربی صاحب جو ہیں، وہ جن کے ساتھ میں نے ان کا اتنا سر کھایا ہوا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنے وہ ان کا ذہن تیار ہونے لگا کہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سوال پوچھے گا، تو اب مجھے جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے اب بیٹھنا پڑے گا اس کے ساتھ دوبارہ۔ لیکن میں نے جاتے ہی مربی صاحب کو یہی لفظ بولا کہ مربی صاحب بیعت کا فارمولہ دے دیں مجھے۔ تو مربی صاحب کہتے ہیں کیا ہو گیا، آپ کچھ پڑھ تو لیں، تو کچھ کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی پڑھیں، کچھ پتہ چلے آپ کو آپ کیوں ہو رہے ہیں احمدی۔ تو مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ میں تو کسی بات کو بھی نہیں مانتا تھا، اور ابھی تک نہیں ان کے ساتھ میں نے ان کی ایک بھی بات میں ہاں ملائی تھی، تو پھر یہ بیعت کا فارمولہ کیسے میں مانگ رہا ہوں ان سے۔ تو میں نے مربی صاحب سے کہا مربی صاحب کوئی سوال نہیں، پلیز آپ مجھے بیعت کا فارمولہ دیں، باقی کوئی بات نہ میرے ساتھ کریں۔ تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اور جب مربی صاحب بیعت کا فارمولہ لے کے آئے تو مجھے کہتے ہیں پڑھ لیں۔ میں نے کہا سائن کہاں کرنے ہیں، جب سائن کی بات آئی تو میں نے سائن کر دیے، اور ظاہر ہے وہ بیعت 10 شرائط بیعت وہی ہیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ تو وہ بیعت اس طرح میں نے پھر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی مسجد میں، کولون کی مسجد میں ایک نیچے ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ اب بیعت کے کچھ جو دن بعد میں 1 ہفتہ 2 ہفتے تقریباً میں ڈیلی تقریباً یہی میں کرتا تھا کہ میں اس کمرے میں اکیلا چلا جاتا، کوئی بھی نہیں ادھر ہوتا تھا، میں چلا جاتا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور میں حضور کو دیکھتا رہتا، اور میں دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ کیا میں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو جب تصویر کو دیکھتا تو میرے دل جو ہے وہ سکون پکڑ جاتا تھا، مجھے سکون ہو جاتا تھا کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا ہے، کہ یہ انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فضل پہ فضل ہی کیے، میں پھر جو ہے وہ اپنے باقی فیملی تھی میری جو باقی فیملی ہے ان میں میرے بھائی ہیں، جو میری توجہ جو ہے ان کی طرف ہوئی،
تو لیکن یہ بات تو بہرحال پھر 2004-2005 کی ہے، کیونکہ میری بیعت 1998 کی ہے، اور یہ پھر 5-7 سال جو ہے وہ وقفہ پڑ گیا۔ تو میری مخالفت بہرحال کسی نے نہیں کی سوائے میرے چھوٹے بھائی کے۔ وہ میرے ساتھ بولنا نہیں چاہتا تھا، اور باقی تھوڑا غصے میں بولتا تھا، اور کسی قسم کا کنٹیکٹ نہیں میرے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر میں نے جو ہے وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ جو پہلے ہی میرے ساتھ ادھر تھے جرمنی میں، تو میری توجہ گئی کہ میں ان کو اس بارے میں توجہ دلاؤں کہ جو جماعت جو ہے وہ اسلام، حقیقی اسلام وہی ہے۔ تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دی، اور میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ 2005 میں ان کو میں نے ظاہر ہے حضور کا خطبہ جو ہے وہ سنوایا، تو وہ بھی الحمدللہ احمدی ہو گئے۔ اس طرح پھر میرے جو مجھ سے 1 سال بڑے حافظ قرآن وہ بھی ہیں، بھائی ہیں میرے، میں پھر ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا، ان کی طرف گیا۔ وہ پاکستان میں تھے اس وقت، اور جب میں ان کے ساتھ ملا تو میں نے ان کو علیحدہ کمرے میں جو ہے وہ بٹھایا تاکہ کوئی اور نہ ہمیں ڈسٹرب کرے۔ ان کے ساتھ بہرحال جو ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جو ملفوظات ہیں میں ان پر نشانیاں لگا کے تو لے گیا ہوا تھا۔ میں ان دنوں میں وہ ملفوظات کافی پڑھتا تھا، تو وہ جا کر میں نے اپنے بڑے بھائی کو کچھ ان میں سے اقتباسات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، حضور خامس کا، حضرت اید اللہ تعالی بن نصر العزیز کا خطبہ بھی میں نے سنوایا، تو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ توجہ میں نے کی اور انہوں نے بیعت کر لی، یہ بات ایسے نہیں ہوتی۔ ہم جتنی بھی بیعتیں کراتے ہیں یا ہوتی ہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی بیعتیں ہوتی ہیں یا آج تک ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف حضور کو دیکھ کے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جتنی مرضی آپ تبلیغ کر لیں، جتنے مرضی آپ اچھے اچھے دلائل دے لیں، اور دوسرا بندہ مان بھی جائے، لیکن احمدی اس وقت ہوتا ہے اصل، اور جب وہ حضور کو دیکھتا ہے، حضور کا خطبہ سنتا ہے، حضور کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اور میری ساری فیملی کے ممبر جو ہیں وہ سب کے سب صرف اور صرف وہ حضور کو دیکھ کر احمدی ہوئے ہیں۔ اس میں نہ ہی کسی کی کوئی اپنی کوشش ہوتی ہے، نہ ہی کسی کی کوئی یہ کہے کہ ہماری محنت ہوتی ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ احمدی ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے، اور وہ حضور کا چہرہ مبارک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں ڈالتا ہے اس چہرے کی محبت کو۔ تو اس طرح پھر الحمدللہ 2005 میں جو ہے وہ باقی فیملی بھی خدا تعالیٰ نے کافی فیملی کے کافی ممبران ہیں جو جماعت میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیے۔ سب کے نام تو نہیں لوں گا میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم 3 بھائیوں کی ملاقات جو ہے وہ حضور سے بھی ہوئی، اور حضور نے بڑی شفقت کی ہمارے ساتھ۔ ہمارے ہاتھوں میں حضور نے انگوٹھیاں پہنائی اور تصویر کھنچوائی حضور کے ساتھ ہم نے۔ تو یہ بھی ایسے بھی واقعات ہیں جو ظاہر ہے ہم کو نہیں بھول سکتے، تو ان کا ذکر کرنا بھی میں جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اور حضور کے ساتھ تو کافی خط و کتابت بھی جو ہوتی ہے، اس میں بھی حضور کے باقاعدہ ہاتھوں کے لکھے ہوئے جب خط آتے ہیں تو یہ ہر احمدی کو تجربہ ہے کہ کس طرح وہ خوش ہوتا ہے، کیا خوشی ہوتی ہے۔ اور اس طرح کا رہنما جو ہے وہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا رہنما نہیں ہے کسی کا روحانی رہنما جو ہے وہ کسی مذہب کے پاس بھی کہ جس کو لوگ اپنی پریشانی کے
خط لکھتے ہوں، اور پھر خوشی کے بھی خط لکھتے ہوں، اور پھر واپس ان کے جواب بھی آتے ہوں. ہو سکتا ہے آتے ہوں لیکن ایک دو کے، دو چار کے، لیکن کیا 200 سے زیادہ ممالک میں سے ایسے خطوط ایک شخص کو جانے اور پھر اس شخص کے جواب واپس آنے؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور ہو کسی بھی مذہب میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی کا ثبوت ہے یہ جماعت احمدیہ کا. اور جلسہ سالانہ پر بھی حضور کو ہم دیکھتے ہیں، اور 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جلسہ سالانہ پر سب کو پتہ ہے کہ کتنا رش ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ادھر، اور ان ہزاروں لوگوں میں میں کھڑا تھا اور حضور چل کر آ رہے تھے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور جو ہیں، حضور جب چلتے ہیں تو نیچے نیچے نظریں کر کے چلتے ہیں. تو حضور اسی طرح چلتے آ رہے تھے، تو لائن لگی ہوئی تھی، ہزاروں لوگ تھے، رش تھا. تو میں بھی بہرحال ادھر ہی کھڑا تھا لائن کے اندر ہی. تو ہمارے ساری ایک دوسرے کو بس نظر آ رہے تھے، جسم بھی چھپے ہوئے تھے، لیکن میں دعا کر رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا کہ یا اللہ حضور میری طرف دیکھیں، حضور میری طرف دیکھیں، اور یہی دعا کر رہا تھا بار بار. اب حضور کی نظروں کو میں نے تو نہیں پکڑ کر جو ہے نعوذ باللہ میں نے اپنی طرف کر لیا. اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ دعا کر رہے ہیں کہ چلتا آ رہا ہے، اور ہزاروں لوگ کھڑے ہیں ادھر لائنوں میں، اور آپ بیچ میں سے آپ نہ تو میں نے کوئی اتنے گاڑے سرخ رنگ کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پر نظر فوراً پڑ جائے، یا میں نے کوئی پگڑی باندھی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں. میں سادہ سا جیسے ہر احمدی نے لباس پہنا ہوتا ہے اسی طرح پہنا ہوا تھا، اور میں یہی دعا کر رہا تھا کہ حضور کی نظر میرے پر پڑے، اور ساتھ میں درود شریف میں پڑھ رہا تھا. اور جب حضور تھوڑے سے نزدیک آئے ہیں تو آپ یقین کریں رضی بھائی کہ حضور نیچے دیکھ کے چلتے آ رہے ہیں، اور حضور نے اچانک نظر اٹھائی ہے، اور ان ہزاروں لوگوں میں سے ڈائریکٹ نظر حضور کی میرے اوپر پڑی ہے. اور میں اس وقت ظاہر ہے میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکا، تو میں رونے لگ پڑا. اور یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ، 2 جلسہ سالانہ پر مختلف سالوں میں یہ 2 دفعہ واقعہ ہوا ہے. تو بہرحال میں نے ویسے ہی ذکر کر دیا کیونکہ یہ ایمان افروز واقعات ہیں جو ہر احمدی کے ساتھ ہوتے ہیں. اب دعا کا جو ہے، جب انسان جب احمدی ہوتا ہے تو اس کو جو سب سے بڑی جو ہے وہ ایک نعمت اور بھی ملتی ہے. ایک تو سب سے بڑی نعمت خلافت کی ہے، دوسری یہ ہے کہ دعا کی ہے، وہ فوراً دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جب میں وہابی فرقہ سے تھا تو ابھی بھی جو میری فیملی میں ہمارے خاندانوں میں جو اگر احمدی نہیں ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں، یا کتنی دعائیں ان کی جو قبول ہو رہی ہیں. اور ہوتی بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن دعا کو ہتھیار بنا لینا کہ ہر وقت اس سے کام لینا، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جو ہے وہ انہی کی بدولت ہمیں ملا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس لیے بھیجا تھا کہ انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تعلق قائم کیا جائے. تو حضور نے کیا، وہ 100% کیا حضور نے. اور ہمارے جو احمدی ہیں، احمدیوں میں جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ تجربہ ان بچوں کو بھی ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کا بچوں کو بھی ہے. یہ کوئی 1-2 بندے کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ذکر تو کچھ ویسے ہی ساتھ آ گئے تھے. تو باقی جو ہے وہ میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا رضی بھائی، جو کافی میں نے اپنا سنا لی ہے، میں نے اپنا واقعہ. تو میرے خیال میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہوگی.
جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ نے سنایا ہمیں۔ چند سوالات پھر میں آپ کو پوچھ سکتا ہوں کہ بعض مخالفین یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ احمدیوں کا قرآن بھی کوئی اور قرآن، انہوں نے اپنا قرآن بنایا ہوا ہے، تو آپ تو حافظ بھی ہیں، تو اس اعتراض کا آپ اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے جواب دے دیں۔ جی رضی بھائی، اور قرآن پاک تو میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، تو جو جو حفظ کیا تھا پاکستان میں وہابی فرقہ سے تھا جب میں، جو قرآن پاک اس وقت حفظ کیا تھا وہی قرآن پاک جو ہے وہ آج تک میں پڑھتا ہوں، اور بلکہ میں تو وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں جو جس پر میں نے حفظ کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، جب میں نے بیعت نہیں کی تھی تو میں 16 لائنوں والا قرآن پاک پڑھتا تھا، تاج کمپنی کا۔ یہ سارے پاکستان میں پتہ ہے، اس کمپنی کا جو قرآن پاک ہے وہ 16 لائنوں والا قرآن پاک ہوتا ہے، اور میرا خدا گواہ ہے کہ آج بھی اور ہر روز جو ہے وہ میں یہی قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ آج صبح بھی یہی پڑھا ہے، اسی قرآن پاک سے پڑھا ہے جو 16 لائنوں والا غیر احمدیوں کا، میرے غیر احمدی بھائی جو ہیں ان کا جو قرآن پاک ہے اسی پر ہی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور جتنے بھی احمدی ہیں ان کا بھی وہی قرآن پاک ہے۔ ہاں 16 لائنوں والا شاید نہ ہو، اور وہ نہیں ہے، 17 والا ہوگا، یا کوئی اور کچھ اور لائنیں ہوتی ہیں۔ ہماری جو قرآن پاک ہیں وہ حضور رابع رحم اللہ کا قرآن پاک ہے ترجمہ والا، سیم وہی قرآن پاک ہے۔ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ تاج کمپنی والا قرآن پاک میں پہلے پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر سے حفظ کیا ہے، اور جو حافظ ہوتے ہیں ان کو، یہ ہر حافظ کو پتہ ہے، یہ جتنے بھی حفاظ جو ہیں میرے غیر احمدی مسلم بھائی، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ سارے سن رہے ہوں گے اور سنیں گے کہ یہ جو بھی ایک حافظ ہوتا ہے وہ جس قرآن پاک سے حفظ کرتا ہے، مثلا اگر اس نے 16 لائنوں والوں قرآن پاک سے حفظ کیا تو اس نے اسی قرآن پاک کو ہی پڑھنا ہے۔ اگر وہ 17 لائنوں والے قرآن پاک کو پڑھے گا تو وہ غلطیاں کرے گا، وہ تراویوں میں بھی بھولے گا، وہ کسی کو سناتے وقت بھی بھولے گا، کیونکہ وہ پزل ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ایک آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں سے ختم۔ ہمیں تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رٹا لگ گیا ہوتا ہے، کئی دفعہ جو غیر احمدی وہاں حفظ کراتے ہیں ان کو اتنا رٹا لگ گیا ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، 41 نمبر ہے شاید ہمارے قرآن پاک کی، اور جو غیر احمدی ہیں جو ان کی وہ 40 نمبر آیت ہے۔ اب یہ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے، 16 لائنوں والے قرآن پاک کو ہر حافظ جو ہے جس نے 16 لائنوں والے پر کیا ہے اس کو پتا ہوگا کہ یہ کس صفحے پر، کس سائیڈ پر، اور کون سی جگہ پر یہ آیت ہے، تقریباً ہر ایک کو پتا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا ہوگا کہ 17 لائنوں والے قرآن پاک پر وہ کہاں آیت نیچے ہے، ایک صفحہ آگے ہے، کہاں ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک ایک ہی ہے، وہ احمدیوں کا ہو غیر احمدیوں کا ہو۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں ساتھ ہی، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ میں نے آج جو پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور سب نبیوں سے افضل ہیں۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے جیسے مردوں کا باپ نہیں بلکہ وہ نبیوں کا بھی باپ ہے۔ اس میں جو خاتم ہے، جو ختم ہے، یہ ختم تو ظاہر ہے وہ والا نہیں ہے جو پاکستان میں اردو کا لفظ ہوتا ہے۔ جو اردو کا لفظ ہوتا ہے ختم، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ختم جو ہو جاتا ہے، مثلا کوئی چیز ختم ہوگی، اس
اس کی کیا ویلیو ہے جو ختم ہی ہو گئی ہے؟ اب ختم پر جو ہے وہ کیسی خوشی مناتے ہیں لوگ کہ ختم نبوت پر، یا جیسے جس طرح بھی ہے جو عقیدہ جو ختم نبوت کا بنا لیا انہوں نے، اور زیادہ تر یہ آیت پیش کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ نبیوں کے بھی باپ ہیں اور وہ سب سے افضل ہیں، اور ان پر ہر چیز ختم ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی شعر اچھا بولا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری اس کے اوپر ختم ہے کہ اس کو افضل ترین ہے. مطلب ہے کہ جو خاتم ہے وہ خاتم النبیین، یا اس طرح اس کا مطلب بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے نبیوں کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کے یا آئیں گے ہیں جو بھی خدا کے پیارے ہیں یا پوری انسانیت ہے جتنے بھی، ان سب سے جو ہیں وہ افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اس خاتم کا مطلب پاکستانی لفظ میں اردو میں ختم کر دینا، یہ تو کوئی حکمت اس میں نظر نہیں آتی. اس کا مطلب مہر ہے، اور مہر جو ہے وہ صفحے کے اوپر بھی لگتی ہے نیچے بھی لگتی ہے. مہر کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کام نہیں اس کے اوپر ہو سکتا. ہاں تصدیق ہے وہ، اور تصدیق آنے والوں کی بھی ہو سکتی ہے، تصدیق جانے والوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور جو چلے گئے ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہے. جی رضی بھائی. جزاک اللہ حافظ صاحب. اگلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ جو مخالفین اس کو دیکھیں گے ان کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی پیغام ہے کہ ان کو کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جی رضی بھائی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ آپ اگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ کوئی عالم ہو تو تبھی پڑھے، وہ سادہ سی کوئی اردو بھی پڑھنے والا ہے تو وہ پڑھے. اور جب پڑھتے ہیں آپ تو خدا را صاف دل ہو کر پڑھیں. دیکھیں جس طرح اگر ایک عیسائی کو ہم قرآن پاک دیتے ہیں، اگر ہم ایک عیسائی کو، مجھے یہ یاد ہے ابھی تک جب ہم غیر احمدی تھے تو ہم کسی عیسائی کو یا کسی بھی دوسرے مذہب والے کو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کہ وہ پلید ہے. جتنی دیر تک وہ وضو نہیں کرے گا اس کو قرآن پاک کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. اور یہ واقعہ میرے سامنے بھی ہو چکا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ غصہ کر رہا تھا کسی عیسائی پر. تو میں جب آیا ادھر تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو وہ مولوی صاحب تھے. تو میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو شرم نہیں آتی، یہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور اس کو جرت کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگائے گا، پڑھے گا نہیں، تو اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ کہتا ہے نہیں تو پھر وضو پہلے کر لے. اس کا مطلب ہے کہ وضو کر لے پہلے. میں غیر احمدیوں کے ہی الفاظ میں، اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ہی الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عیسائی اگر قرآن پاک پڑھنے لگا ہے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، یا اگر آپ اس کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں تو وضو کرے. وہ وضو کا مطلب ہے کہ وہ صاف ہوگا، دل کو صاف کرے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میں خدا تعالیٰ کی کلام کو ہاتھ لگانے لگا ہوں. حالانکہ اس کے لیے تو کلام نہیں ہے خدا تعالیٰ کی، لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم وضو کرو، صاف ہو جاؤ. تو اسی طرح میرا یہ مشورہ ہے، میری یہ نصیحت ہے آپ کو، اپنے غیر احمدی بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، کہ جب حضرت مرزا صاحب کا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کلام پڑھنا ہے، کوئی کتاب پڑھنی ہے، تو ضرور صاف دل ہو کے پڑھیں. اگر اس میں اچھی بات ملتی ہے تو ضرور ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں. دیکھیں دعا بھی تو ایک کوئی چیز ہے. دعا ایک مسلمان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کچھ ہے.
تو اگر دعا کچھ ہے تو پھر اس سے کچھ تھوڑا سا کام لیں میرے مسلمان بھائی. اور جو حضرت اقدس کا، جو حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے، جو کتابیں ہیں، ان کو وہ پڑھیں. اور آج کل تو اگر پاکستان میں جو ویب سائٹس پر اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو مختلف ذریعوں سے ان ویب سائٹس کو کھولا جا سکتا ہے اور وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے PDF میں. تو ان کتابوں کو پڑھیں اور باقاعدہ پڑھیں، اس لیے نہیں کہ وہ اعتراضات اکٹھے کرنے کے لیے، اس لیے بھی ضرور پڑھیں کہ 200 سے زیادہ ممالک میں اس شخص کی جو ہے وہ جماعت ہے، اور سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. تو اب ایک اتنا بڑا شخص جو ہے جس کے بارے میں یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کم از کم اس کی کتابیں تو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں کوئی اعتراض ملتے ہیں صرف، اور کوئی اچھی بات آپ کو نہیں مل رہی، تو پھر تو آپ بات کریں. لیکن اگر آپ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور صرف اعتراضات جو ہیں وہ 2 لائنوں والے جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں ان کو صرف پڑھ کے تو بات ختم کر لیتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک. میرا مشورہ یہی ہے کہ میرے ایک بھائی ہیں، تو ان کو بھی میں نے ایک کتاب دی تھی. وہ کتاب تھی مسیح ہندوستان میں. تو میرے بھائی نے تو وہ کتاب، ابھی میں نے اس کو تعارف بھی نہیں صحیح طرح کرایا تھا احمدیت کا، اس نے وہ کتاب پڑھ لی، اور کتاب پڑھتے ہی ساری مکمل کتاب پڑھ کے وہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کتاب کسی نارمل شخص نے نہیں لکھی. یہ الفاظ تھے ان کے، وہ آج تک جو ہیں وہ مجھے یاد ہیں الفاظ. کہتے ہیں یہ کتاب کسی نارمل شخص نے لکھی، یہ کوئی بہت بڑا انسان تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہی ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اس لیے میرا یہی مشورہ ہے رضی بھائی کہ میرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ کتاب جب پڑھنے لگتے ہیں تو کتابیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں حضرت مسیح السلام کی، بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، تو چھوٹی کتابیں پڑھ لیں، چھوٹی کتابوں سے شروع کر لیں. لیکن مکمل کمپلیٹ ایک کتاب جب شروع کریں اس کو کمپلیٹ پڑھیں کتاب کو. جی جزاک اللہ حافظ صاحب. اور آخر میں اگر آپ مسلمانوں کو خلافت کی اہمیت کے بارے بعض باتیں بتا دیں. جی رضی بھائی، خلافت کی اہمیت بالکل جو ہے وہ ایک بہت اہم جو ہے وہ نقطہ ہے اس وقت. ساری کی ساری امت مسلمہ جو ہے وہ تڑپ رہی ہے کسی ایک رہنما کے انتظار میں. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے آسمان سے، یہ جو عقیدہ ہے، جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا نا، تو تب ایکسیپٹ کر لیں سارے. کوئی اس میں کسی کو نہیں کہ بھائی میں نے اب اس وقت کسی کو خلیفہ مانتا ہوں یا میں کسی کو رہنما مانتا ہوں تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو مان لیں گے، بلکہ احمدی بھی مان لیں گے، سارے ہم مان لیں گے، بات ختم ہو گئی بھائی. لیکن جو وقت گزر رہا ہے، کتنا دردناک وقت گزر رہا ہے رضی بھائی، ہمارا جو مسلمانوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. مسلمانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ماری جا رہی ہیں، بھوک جو ہے وہ ہر طرف جو ہے اس نے گھیرا ہوا ہے. کیا حال کر دیا ہے جو ہے جس کو ہم دجال کہتے ہیں اس نے مسلمانوں کا. ابھی بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، رہنما کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں ہیں، یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں ہیں، اور جو آ گئے ہیں ان کو مانتے نہیں. لیکن جو آ گئے ہیں ان کو نہ مانیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ایک رہنما تو بنا لیں. خلافت یہی ہے نا کہ ایک خلیفہ کو تو بنا لیں، کم از کم ایک ہاتھ پر تو اکٹھے ہو جائیں. ہمیں بے شک گالیاں دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہم ہر ایک کی گالی پر صبر کرتے ہیں، ہمارے منہ سے کبھی کوئی گالی نہیں نکلے گی. اس لیے ہمیں چھوڑ دیں یہ. لیکن اپنے آپ کو تو میری تو یہی نصیحت ہے سب مسلمانوں کو، میرے بھائی ہیں، ہمیں درد ہے سب سے زیادہ احمدیوں کو ہی جو ہے وہ مسلمانوں کا درد ہے. اس لیے یہ سب تو اکٹھے ہو جائیں اور
ان سب کے اکٹھے ہونے کے لیے خلافت ہی ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے گی، اور جو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں وہ جب آئیں گے وہ سارے مان لیں گے، کیونکہ نہ وہ آئے نہ ہی یہودیوں کے حضرت الیاس آئے، حضرت الیاس، ہاں جی۔ تو میرے خیال میں اگر آسمان سے کوئی شخص اترتا ہے ڈائریکٹ تو اس کو تو سارے مان لیں گے، اور اگر اس وقت بھی کوئی ہمارا رہنما ہوا، اگر آسمان سے اترتا دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس کو وہ رہنما جو ہوں گے وہ بھی مان لیں گے۔ اس لیے ایک رہنما، ایک خلافت ہونی چاہیے جو سب کے جو ہے وہ سب کو کنٹرول کرے، جس طرح جماعت احمدیہ میں خلافت ہے۔ آپ دیکھیں نا ہماری جو خلافت ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، کتنا بڑا انعام ہے ہم پر۔ ہم تو ہمارا ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچنا کہ ہم خلیفہ وقت کے بغیر جو ہیں وہ زندگی گزاریں، یہ ناممکن ہے۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو لوگ اپنی پریشانی اور خوشی ہر چیز جو ہے وہ اپنی شیئر کرتے ہوں، اور حضور جب خطبہ دیتے ہیں، اب دیکھیں رضی بھائی، اب یہ کتنا بڑا ایک ثبوت ہے سچائی کا جماعت کا کہ جب حضور اقدس جمعے کے لیے خطبہ دیتے ہیں تو 200 سے زیادہ ممالک میں، 210 ممالک سے زیادہ ممالک میں، اتنے زیادہ ممالک میں لوگ وضو کر کے، تیاری کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی حضور کو دیکھنا ہے۔ اور یہ میں بات نہیں کر رہا ایسے ہوائی باتیں کوئی ہوتی ہیں جو کہ جی جو گپ میں چھوڑ رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس شخص کو دیکھنے کے لیے 200 سے زیادہ ممالک میں بیٹھا جا رہا ہے اس شخص کو دیکھنے کے لیے۔ اور جب وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور ایک بار کہتے ہیں تو پوری دنیا سے 200 ممالک سے زیادہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور یہ ایک ثبوت نہیں ہے سچائی کا کہ پوری دنیا سے ایک ہی وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہو؟ کون سی جماعت ہے، کن کا رہنما ہے جو ایسے جو ہے وہ ایک بار حضور کا نام لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ساری دنیا میں جو ہے وہ درود گونجے؟ کوئی ہے تو پھر بتا دیں مجھے۔ بالکل حافظ صاحب، جزاک اللہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اس انٹرویو کے لیے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں تمام مخالفین جماعت کے لیے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور حقیقی اسلام میں لے آئے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔